آج بالکل ایک مختلف نوعیت کا پروگرام ہے۔ تقریباً 9 اور 10 اپریل 2022 28 مہینے کے بعد میں ڈاکٹر شہباز گل اور ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب ہم تینوں ملے ہیں، اور ہم تینوں کی آخری ملاقات جو ہوئی تھی 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی تھی، اور عمران خان صاحب کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے گاڑی میں رخصت کیا تھا، اور وہ دن گیا اور آج کا آیا، اور ہم تینوں جو ہیں وہ تتر بتر ہیں، اور کوئی دنیا کے کسی نکڑے میں ہے اور کوئی دنیا کے کسی کونے میں ہے۔ تو آج اتفاق سے ہم اکٹھے ہو گئے ہیں، تو اسی لیے میں نے کہا ذرا پروگرام بھی تھوڑا سا چٹ چیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیں سی ڈاکٹر صاحب، آپ بتائیں کیا فیلنگز کیا ہیں آپ کی؟ دیکھیے، پہلے تو وہ جو دن تھا نا ڈاکٹر صاحب، اس کو بعد میں صابر شاکر صاحب اس کو کہتے ہیں دا لاسٹ سفر، جیسے جیسس کرائسٹ کے ساتھ ان کے فالوورز کی ملاقات ہوئی تھی، ہماری بھی یہ تھی کہ 10 لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ اکٹھے ہوئے، اور اس کے بعد ہم کبھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ تو آج 28 مہینے کے بعد تو یہاں پر صابر شاکر صاحب سے ڈاکٹر شہباز گل صاحب سے ملاقات یہاں پہ ہوئی، اور بڑا اچھا لگ رہا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ؟ میں تو بس یہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی 2.25 سال ہو گئے تقریباً، جی ہاں، اور 28 مہینے پورے ہو گئے، اب ہم دوبارہ ملے ہیں اور یہ ویڈیو دیکھنی باجوہ صاحب نے، اس کے بعد پھر وہ کیا کریں گے یہ مجھے سمجھ نہیں، کیونکہ اس ملاقات کے فوراً بعد آپ کو پاکستان چھوڑنا پڑ گیا تھا، بالکل، اس کے بعد پھر موہت صاحب نے چھوڑا، پھر آخر پر میں نے چھوڑا۔ تو اب جو حالات ہیں وہ بنگلہ دیش ہو چکا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے ابھی جو آپ بات چیت کر رہے ہیں، تو بنگلہ دیش ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں کب عقل آنی ہے، کیونکہ ہمارے بھی حالات وہاں پہنچ چکے ہیں۔ تو لیکن بہرحال پہلے تو یہ کہ ہم تینوں اکٹھے ہوئے ہیں، گریٹ فیلنگ آفٹر لانگ ٹائم، اسپیشلی اپنی اپنی جگہوں پر۔ اب پتہ جب آپ ملک چھوڑتے ہیں پھر وہاں نئے انوائرمنٹ میں سروائیو کرنا، نئی جگہوں پر جو آپ کے پلان میں بھی نہیں ہوتی، ان پلانڈ مائگریشن اور امیگریشن وٹ ایور یو وانٹ ٹو سے، تو یہ ہوئی ہے۔ تو بہرحال اب ریگولر بات کرتے ہیں۔ بالکل، ڈاکٹر صاحب نے ذکر کر دیا بنگلہ دیش کا، میں نے سینکڑوں کامنٹ دیکھے ہیں پاکستانیوں کے جو کہتے ہیں کہ بنگالیوں نے کم از کم دوسری دفعہ گزشتہ 70 برس میں یا 50 برس میں ثابت کیا ہے کہ وہ ایک زندہ قوم ہے، اور کیسے ہم نے مغربی پاکستان میں جو بیانیہ اور نیریٹو بنگالیوں کے بارے میں بنایا ہوا تھا اس کو انہوں نے غلط ثابت کر دیا۔ یعنی ایک دن میں 100 جانوں کی قربانی دی ہے بنگالی اسٹوڈنٹس نے، اور لٹرلی 2 ہفتے میں 400 انہوں نے اپنی، اور یہ شہید ہیں صحیح معنوں میں جمہوریت کے، ایک ہفتے میں 440 جو انہوں نے جانے، اور انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، اور ابھی صورتحال یہ تھی کہ بنگالی فوج کے سپاہی جو ہے معافیا مانگ رہے تھے وہاں پر ان کے اسٹوڈنٹ سے، اور انہوں نے ان کو الٹیمیٹم دیا کہ 3 بجے تک آپ پارلیمنٹ ڈیزالو کر دیں، اور 3 بجے سے پہلے بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ جو ہے، اور 45 منٹ میں حسینہ شیخ کو جس نے ظلم کے پہاڑ توڑے بنگالی لوگوں پہ، اس کو 45 منٹ میں دوڑ کے ہندوستان جانا پڑا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان چاہتا ہے کہ کسی طرح سے وہاں سے گم ہو جائے، نہ اس کو نریندر مودی ملنے کو تیار ہے، نہ ہندوستان کی حکومت اس کو پناہ دینے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ نے ویزا منسوخ کر دیا، امریکہ نے حسینہ شیخ کا ویزا منسوخ کر دیا ہے، برطانیہ نے پولیٹیکل اسائلم دینے سے انکار کر دیا ہے، اکثر یورپین یونین بڑا کرٹیکل ہے۔ اللہ کی زمین تنگ ہو گئی حسینہ شیخ پہ، اور یہی چیز ہونی چاہیے نواز شریف کے خاندان، شریف خاندان کے اوپر۔ اور جو تصویریں لوگوں نے دیکھی ہیں کہ بنگالی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی بلڈنگ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں، ہمارا دل چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں کو، میرا خیال ہے کہ صرف ایک خاندان نہیں بلکہ کئی خاندان جنہوں نے ملک کو برباد کیا ہے، اور وہ ہمیشہ میچ فکسنگ کر کے، اسپاٹ فکسنگ کر کے اپنے اسپاٹ فکسر لے آتے ہیں، اور فیلڈ میں اور مختلف جگہوں پہ ان کو لے آتے ہیں، ان سب کا ایک اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور پبلک اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ تو ڈاکٹر صاحب، شیخ مجیب بانی بنگلہ دیش، اس کے مجسمے کو توڑا گیا، توڑ کے اس کو پھانسی دی گئی، پھندے پہ لٹکایا گیا، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ حسینہ واجد اپنے باپ کے لیے کیسی بیٹی ثابت ہوئی ہے؟ دیکھیں، آئے تھوڑی سی واک بھی کر لیں ساتھ ساتھ، کیمرہ اگر اس طرف آ جائیں۔ اچھا دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا کہ جو بنگلہ دیشی قوم تھی وہ پچھلے 75-76 سال شیخ مجیب کو وہی عزت احترام دیتی رہی جو پاکستان میں تقریباً قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ہم دیتے ہیں۔ بالکل، بانی بنگلہ دیش، اور ان کو اپنا نیشن کا فادر۔ اور اب آپ دیکھیں کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ بری اولاد بھی کسی کو نہ ملے، اور بری اولاد کا مطلب آپ کی بایولوجیکل اولاد ہی نہیں ہوتی، آپ کے جو پولیٹیکل اصل میں تو آپ جو کیری فارورڈ کرتے ہیں آپ کے نام، وہ برے نہ ملے۔ اب اس کی مثالیں پاکستان میں موجود ہیں، اس انٹینسٹی سے نہیں ہے لیکن پاکستان میں موجود ہیں۔ فار ایگزامپل، جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر گاؤں میں
بھٹو صاحب کا ٹھیک ٹھاک ووٹ بینک موجود تھا. مطلب بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ایون امیدواران کو پتا تھا کہ ان سے جا کے ووٹ مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں, انہوں نے ہر صورت ووٹ بھٹو صاحب کو دینا. آپ دیکھیں کہ پھر زرداری صاحب آئے اور بے نظیر شہید, ان کی بھی کچھ غلط پالیسیاں, اور سونے پہ سہاگا پھر زرداری صاحب آئے, اور انہوں نے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا, پیپلز پارٹی کا نام و نشان تقریباً چند فیوڈلز جو الیکٹیبلز کہہ لیں, فیوڈلز کہہ لیں, وہ جو بڑے جاگیردار ہیں, ان کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو پنجاب پورے میں سے نیست و نابود ہو گیا, کیونکہ ان کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی اس طرح سے پنجاب میں, اور اس طرح کے حالات نہیں بنے. کچھ پاکستانیوں کا ٹالرنس لیول زیادہ ہے, ہمارے ہسٹری کیونکہ نہ پتہ ہے. اس کے بعد انہوں نے خود بھی سرنڈر کیا نا, انہوں نے خود یہ 18ویں ترمیم میں انہوں نے یہ تقسیم کر لیا. میثاق جمہوریت کیا ہے؟ میثاق جمہوریت یہ تھی کہ ہم ایک ایک سلطنت سنبھالتے ہیں, صوبائی سلطنت جسے کہتے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے سندھ سنبھالا اور نون نے پنجاب سنبھالا, شریف خاندان نے, بلکہ نون نے بھی شریف خاندان نے, خلاف اکٹھے ہیں اور ہم فوج کے خلاف اکٹھے ہیں. دونوں کا میثاق جمہوریت تھا. اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے اپنا فوج نے ان دونوں کو سنبھال لیا, فوج پھر ملٹری لیڈرشپ نے ان دونوں کو سنبھال لیا. اور ایک اور چیز جی, بات ملٹری تک چلی گئی ہے, تو یہ بتائیں کہ حسینہ واجد نے آرمی چیف لگایا, اپنا عزیز داماد 23 جون کو ان کے خاندان کا داماد ان کی کزن کے ساتھ شادی ہوئی. ہاں جی, تو انہوں نے اپنا رشتہ دار لگایا, اور اس رشتہ دار نے بھی نہیں بچا سکا اور وزن نہیں اٹھا سکا. تو اس نے دیکھیں اس رشتہ دار کے ساتھ جو ان کا طے ہوا تھا نا, حسینہ نے ایک تو اپنا رشتہ دار آرمی چیف لگایا, اس کے ساتھ ساتھ شیخ حسینہ نے آرمی کو بہت نوازا پچھلے سارے ٹائم میں, کیونکہ وہ جو مودی کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہندوستان میں, یہ اس کا اگلا ورژن تھا, اور اس کے پیچھے مودی تھا پوری طرح سے. تو وہاں پر اس نے ایک گنڈا قسم کی اپنی جماعت بھی بنائی, مخالفین کو 20,000 لوگ اندر ڈال دیے, پھانسیاں, اور بہت سارے لوگ قتل بھی کروا دیے باہر اپنی پارٹی کے لوگوں. تو ہر گنڈا بدماش جو تھا اس کو اس نے ٹکٹ دے کے اپنا ایم پی ایم این اے بنوا لیا, تو ان سارے ممبر پارلیمنٹ بنوا لیا. اس سارے حالات کے اندر آرمی نے اس کے ساتھ جو جب اس نے اپنا رشتہ دار لگایا, تو ایک جو سائلنٹ انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ ہم منہ اس طرف رکھیں گے, اب جو ظلم بھی اپنے لوگوں کے اوپر کر رہی ہیں. اسی لیے اگر غور کریں تو پورا خونی ہفتہ تھا پاکستان میں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں یہ سب کچھ کب بدلے, کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 77 کی موومنٹ جی ہم نے دیکھی اپنی آنکھوں سے اس وقت اسکول لیول میں. تو 77 کی موومنٹ مارچ میں الیکشن ہوا تھا, فروری مارچ میں, 7 مارچ, ٹھیک ہے, اور جولائی تک یہ چلا. تو یہ ہمارے بہاول نگر چھوٹا سا شہر ہے, وہاں پہ بھی روزانہ جلوس نکلتا تھا, روزانہ 100 لوگ ہوتے تھے, 200 ہوتے تھے, 300 ہوتے تھے, 400. پھر وہاں پہ ایک گولی چلی, اور اس میں ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری ہی گلی کا ایک نوجوان میٹرک ایف اے کا اسٹوڈنٹ تھا, سلمان, وہ شہید ہو گیا. اس کے بعد کرفیو لگا بہاول نگر جیسے شہر میں, اس کے بعد آگے لگا چھوٹا سا شہر, اس کے بعد بہاول نگر میں کرفیو لگا, اور 2 دن کرفیو رہا. وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, اور اس کے بعد پھر یہ موومنٹ جو ہے وہ پہنچ گئی, اور یہاں تک کہ پھر مسجدوں تک پہنچی, اور مسجدوں کے سامنے, مسجدوں کے باہر نمازی جو تھے وہ نماز کے بعد وہ گرفتاریاں دیتے تھے. یہ یہاں تک, اس کے بغیر تو موومنٹ کامیاب نہیں ہو سکتی. تو جو اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ پاکستان میں کب ہوگا, کیسے ہوگا, تو دیکھیے اب اگر غور کریں تو جو خالدہ ضیاء ہے وہ جیل میں ہے, پارٹی اس کی توڑ دی, اب چھٹ گئی ہے. نہیں ابھی تو چھٹی نا, لیکن میں بات کر رہا ہوں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا حسینہ کے خلاف, وہ جیل میں ہے, پارٹی ٹوٹی ہوئی ہے, کوئی پیچھے نام لیوا نہیں ہے. شیخ حسینہ اتنی کانفیڈنٹ ہے, اور ہم بھی باہر سے بیٹھے یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. ہندوستان پیچھے, امریکہ بہادر پیچھے, اب تو پاکستان بھی پیچھے تھا اس کے, کئی سافر پیچھے تھے, پاکستان بھی پیچھے تھا اس کے, مطلب کہ اس کو سپورٹ کر رہا تھا. وہ شہباز شریف کو مبارکباد دے رہی ہے, یہ ادھر دے رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے اندر اگر آپ غور کریں, اسٹوڈنٹس اٹھ کے کھڑے ہوتے, مطلب پبلک. تو یہ ابھی بھی لوگ پوچھتے ہیں, کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بری ہے, اچھی ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کی جو باہر لیڈرشپ ہے وہ عمران خان تو ہو نہیں سکتی, ان میں کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, پرفارمنس کے بھی وہ پرابلمز ہیں. لیکن یہ تبدیلی تب نہیں آنی جب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کچھ کرنا ہے. تبدیلی تب آنی ہے جب عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے نکلنا ہے, اور لیڈر ان کا جیل میں ہے, لیڈر نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اب لیڈر میں یہ نہیں ہوتا کہ باہر نکل کے آگے بھاگنا ہے اور آپ نے پیچھے بھاگنا ہے. خالدہ ضیاء 6.5 سال سے خالدہ ضیاء اندر تھی, 2018 سے وہ بند تھی, اور تقریباً حسینہ واجد اور ان کے ساتھ جو ان کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم ہر چیز اچیو کر رہے ہیں, اور پہلے 5 سال کیے, پھر اگلے 5 سال, پھر اگلے 5 سال. اس دفعہ تو آپ نے پتہ ہے, ہمارے ایک دوست ہیں بہت اچھے, الیکشن تو پاکستان کی طرح کا ہی ہوتا تھا. ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں, انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا تھا 7 فروری کو کالم سہیل وڑائی صاحب نے
کہ بنگلہ دیش کا جو ماڈل ہے وہی یہاں فیصلہ ہو چکا ہے. تو وہ جو بنگلہ دیش کا ماڈل تھا کہ جی حسینہ واجد کو سپورٹ کرے گی اسٹیبلشمنٹ اور ہم پیچھے رہیں گے, آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں, تو وہ ماڈل جو ہے بنگلہ دیش والا وہ 7 مہینوں میں دفن ہو گیا خلیج بنگال میں. اور اب 1 مہینہ باقی ہے پاکستان میں 7 مہینے ہونے میں. تو آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ اگلے مہینے میں ہو جائے گا کچھ؟ اگلے مہینے کا تو مجھے نہیں پتا صابر, لیکن ہونا پاکستان میں بھی یہی ہے جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں یہ بنگلہ دیش سے زیادہ خطرناک ہو. ہونا یہی ہے کیونکہ پاکستان کی آبادی تقریباً 25 کروڑ ہے, غربت ہے بے انتہا, اکنامک ماڈل فیل ہو گیا ہوا ہے. یہی 3 4 5 بڑے خاندان, پھر ان کے آگے مالی موالی جو ہیں سارے. اب آپ دیکھ لیں یہ شریف زرداری رجیم جو ہے, ساتھ اس کے جنرل عاصم صاحب ہیں. ایک بہت بڑا ظلم یہ ہوا پاکستان کی فوج کے ساتھ کہ پاکستان کی فوج کو ان خاندانوں نے کنٹرول کر لیا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, لوگ اس کو بھی سمجھ نہیں پا رہے. فوج کی اپنی ایک